بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 42 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المعرب من الافعال، یعنی وہ افعال جو معرب ہوتے ہیں۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے المبنی من الافعال، یعنی وہ افعال جو مبنی ہوتے ہیں پڑھا تھا، جس میں فعل ماضی کے صیغے، فعل امر کے صیغے اور اس کے علاوہ مضارع کے وہ صیغے جس کے اخیر میں نون النسوہ ہو یا نون التاکید الثقیلہ یا پھر خفیفہ ہو تو وہ مبنی ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں معرب، وہ افعال جو معرب ہوتے ہیں ہم سمجھیں گے۔ ویسے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ معرب اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر رفع اور نصب اور جزم کو قبول کرے۔ تو آئیے مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعرب من الافعال، وہ افعال جو معرب ہوتے ہیں۔ الامثلہ: تشرق الشمس، تشرق قاف پر ضمہ ہے۔ القضاة یعدلون، یہاں پر بھی فعل اپنی اصلی حالت پر برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی حالت رفعی میں ہے۔ لن یفلح، ہرگز یعنی کامیاب نہیں ہوگا کسلان جو سست ہو، تو لن یفلح، ہا کے اوپر فتحہ ہے، یہاں قاف کے اوپر ضمہ تھا۔ تشرقو، یہاں پر لن یفلح۔ لن یسودو، یہاں پر آپ دیکھیں نون نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا یسودون، یسودو، یسودانی، یسودون، لیکن نون نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم بحث میں پڑھ لیں گے۔ لا تنہر سائلن، اب لا تنہر را پر جزم ہے یعنی سکون ہے، تو یہاں پر ضمہ ہے پہلی مثالوں میں، یہاں پر فتحہ ہے، یہاں پر جزم ہے۔ لا تسعى الا فی الخیر، یہاں پر حرف علت اصل میں سعى یسعى، الف مقصورہ ہے یہاں پر، لیکن جب لا داخل ہوگی، لا ناہیہ، تو اس نے فعل کو مجزوم کر دیا کیونکہ فعل معرب ہے۔ اور یہاں پر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل معرب ہے؟ جب لا ناہیہ داخل ہوگا تو یا تو یہ مجزوم ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پر ہو، جیسے لا تفلح، لا یفلح، ٹھیک ہے، لیکن جب یہاں حرف معتل، فعل معتل پر داخل ہوگا تو حرف علت گر جائے گی۔ لا تقصروا، ہونا چاہیے تھا تقصرون، لیکن نون جو ہے اعرابی وہ یہاں پر ساقط ہو گیا لا کی وجہ سے۔ فی اعمالکم، اپنے اعمال میں کمی نہ کریں۔ تو اس طرح سے ہم جانیں گے کہ حالت رفعی میں فعل برقرار رہے گا، نون یہاں پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو تشرقو، تشرقانی، تشرقون، ٹھیک ہے۔ یعدلو، یعدلانی، یعدلون، لیکن اگر ہم یعدلو پر داخل کریں لن، لن یعدل، لن یعدلا، لن یعدلو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر یفلح ہے، یفلح، یفلح، یہاں پر ضمہ ہے۔ لن یفلح، یہاں پر فتحہ ہے۔ لم یفلح، یہاں پر جزم ہے۔ تو جس طرح عوامل داخل ہوں گے اس طرح کی تبدیلی فعل میں آئے گی، اسی فعل جس کا آخر بدلتا ہو عوامل کے بدلنے سے۔ آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں بحث کو۔ سبق لکا، پہلے گزر چکا ہے آپ کے لیے، ان علمتا، کہ آپ جان چکے ہیں، ان المعرب من الافعال، کہ افعال میں سے معرب مضارع میں ہوتا ہے۔ هو المضارع الذي، وہ مضارع کا صیغہ، لم يتصل بنون تاکید، اس کا اخیر جو ہے اس پہ نون توکید نہ ہو اور نون الاناث نہ ہو۔ نون الاناث کو ہم نون النسوہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربن، یہاں پر جو نون ہے اس کو نون الاناث کہتے ہیں، جمع مؤنث غائب، مؤنثات۔ وعلمتا، آپ نے یہ بھی جانا ہے، ایضاً علامات اعراب المضارع رفعا ونصبا وجزما، کہ فعل مضارع کا اعراب 3 قسم پر ہوتا ہے، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جزم۔ وَإِذَا دَرَسْتَ الْأَمْثِلَةَ السَّابِقَةَ، اگر آپ یہ والی تمام مثالوں کو دیکھ لیں، بِإِمْعَان، یہ انعام نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ امعان، یعنی غور سے اور دقت نظر سے آپ دیکھیں گے، امعان کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ وَقِسْتَ بِهَا أَشْبَاهَهَا، اور اس طرح کی اور مثالیں آپ ان پر قیاس کر دیں، عادت الى ذاکرتک، تو آپ کے ذہن کی طرف لوٹ آئیں گی قواعد هذا الباب، اس باب میں جو آپ نے قواعد پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔
وَإِنَّا مُجَمِّلُوهَا لَكَ، تو ہم اس کو اجمالی طور پر آپ کے لیے بتا دیتے ہیں، فی ما یاتی، جو قواعد آ رہے ہیں، یعنی ہم آپ کو اجمالی طور پر بتا دیتے ہیں کہ معرب افعال میں کیا کیا صورتیں ہیں اور کس طرح سے اس کا اعراب بدلتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے اس طرح کی مثالوں میں تو قواعد آپ کے ذہن میں دوبارہ سے لوٹ آئیں گے۔ قواعد ہیں المعرب من الافعال، افعال میں سے معرب فعل مضارع ہے جس کا آخر نون تاکید سے اور نون الاناث سے خالی ہو، ٹھیک ہے، یعنی فعل مضارع، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ مبنی فعل مضارع میں سے وہ صیغہ ہے جس کے اخیر میں نون التاکید ہو یا نون النسوہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو ہم نکال کے باقی جتنے بھی افعال ہیں مضارع کے صیغے ہیں وہ معرب ہوں گے، اس کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ یرفع الفعل المضارع بالضمہ، فعل مضارع حالت رفع میں کیسے ہوگا؟ ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ وتنوب عنها النون فی الافعال الخمسہ، اور جو 5 جس کو ہم افعال خمسہ کہتے ہیں وہاں پر چونکہ نون پر فتحہ ہوگا یا کسرہ ہوگا، ضمہ نہیں ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر یضربون، یضربو، یہاں پر با کے اوپر ضمہ ہے تو ادھر تو کوئی اشکال نہیں، یرفع الفعل المضارع بالضمہ، ٹھیک ہے، یضربو۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے یضربانی، یہ نون جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے یہ نائب ہے ضمے سے، ضمے کا نائب ہے، اور اسی طرح یضربون میں بھی نون التثنیہ اور نون الجمع۔ وینصب الفعل المضارع بالفتحہ، جب اس پر آپ لن داخل کریں لن یضرب تو یہ ہوگا منصوب بالفتحہ، فتح کے ساتھ۔ وینوب عنها ای ینوب عن الفتحہ، لیکن بعض اوقات فتحہ ظاہر نہیں ہو سکتا تو اس کا نائب کا ہے حذف النون فی الافعال الخمسہ، جیسے ہم نے مثالوں میں پڑھا لن یعودوا، لن یسودوا، نون ہم نہیں پڑھتے وگرنہ اصل میں یسودون، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ویسے تو فتحہ آتا ہے لیکن اگر فتحے کے لیے جگہ نہ ہو یا وہاں پر متعذر ہو نہیں لا سکتے تو نون اس کا نائب ہوگا قائم مقام۔ وَيُجْزَمُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ بِالسُّكُونِ، فعل مضارع حالت جزمی میں سکون کے ساتھ ہوگا، اس میں پڑھا لم یضرب، لم ینصر، ٹھیک ہے۔ وَيَنُوبُ عَنْهُ أَيْ يَنُوبُ عَنِ الْجَزْمِ، اگر یہ جزم ظاہر نہ ہو، سکون ظاہر نہ ہو تو حذف حرف العلتی، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے لم تسعى، لم تسعى جو آپ نے اوپر مثال میں پڑھا ہے تو وہاں پر عین پر تو فتحہ ہے، حالانکہ حالت جزمی ہے تو سکون کہاں ہے؟ ساکن تو ہے نہیں، تو ہم نے کہا کہ سکون نہیں ہے کیونکہ یہ حرف علت والا فعل ہے، فعل معتل ہے، تو یہاں پر حالت جزمی حرف علت کے حذف کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، فی الافعال المعتلۃ الاخر، ان افعال میں جن کا آخر میں حرف علت ہو۔ وحذف النون فی الافعال الخمسہ، اور افعال خمسہ میں سے حالت جزمی میں کیا ہوگا؟ نون گر جائے، ایسے لم یضربوا، لم یسودوا، لم یسودا، لم یذهبا، ٹھیک ہے، جزمی میں نون گر جاتا ہے، جیسے حرف علت گر جائے گا اسی طرح افعال خمسہ میں سے نون بھی گر جائے گا۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔